اب ایک موقع پھر آیا ہے کہ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آئی ہیں. اب حالیہ جو قیمتیں گری ہیں، یہ جو آپ نے دیکھا کہ چاہے وہ کبھی خبر آتی تھی کہ یوکرین میں جنگ بند ہونے والی ہے تو قیمتیں گرتی تھیں، پھر یہ جو ٹیرف لگے ہیں اس کے نتیجے میں بھی قیمتوں کا اتار چڑھاؤ جاری ہے. تو آج 15 ہیں، تو آج انشاءاللہ قیمتیں تیل کی اور پیٹرول کی کم ہونے جا رہی ہیں. وہ ابھی شام کو اس کا اعلان ہو جائے گا. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے سوچا کہ اس سے یعنی ہم اس کو روک لیں گے، ریٹین کریں گے، عوام کو پاس آن نہیں کریں گے. جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں تاکہ اس قوم کے جو زخم ہیں ان کو ہم ان پیسوں سے ان کی مرہم پٹی کر سکیں اور ان کو شفا یاب کر سکیں. تو اس کے لیے ہم نے بڑی سوچ بچار کے بعد یہ طے کیا ہے، اور میں آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں کہ کراچی، کلات، خضدار، کوئٹہ اور چمن، یہ جو ہے اس کو خونی سڑک کہتے ہیں. یہ سنگل روڈ ہے، لیکن فنڈز کے بغیر تو اپنا یہ مکمل نہیں ہوگا. اب پاکستان میں الحمدللہ آپ دیکھیں کہ کے پی سے لے کے سکر تک بہترین موٹر وے بن چکی ہے. اب آگے جو ہے سکر، حیدرآباد، کراچی یہ بننے والا ہے. امید کی جانی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو یہ M6 M9 انشاءاللہ انویسٹمنٹ سے ہوگا، اور وہ وفاق خود بنائے گا شفاف طریقے سے انشاءاللہ، اور بڑی ہائیسٹ کوالٹی ہوگی. جس طرح باقی میاں نواز شریف نے موٹر وے بنائی، یہ بھی انشاءاللہ وفاق بنائے گا اور ہائیسٹ کوالٹی کی موٹر وے ہوگی فرام سکر ٹو حیدرآباد، حیدرآباد ٹو کراچی. اب آئیں، یہ جو ریلیف مل رہا ہے، 2000 لوگ اس خونی سڑک نے نگل لی ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں، آپ کو ویسے بھی دیکھیں، آپ سیاسی طور پر، سماجی طور پر، اگر بلوچستان دیکھ رہا ہے کہ جناب مردان سے لے کے تو سکر تک موٹر وے بن گئی ہے جس کے اوپر کئی 100 ارب روپے لگے ہیں، تو ہم نے کیا بگاڑا ہے کہ ہمارے ہاں کوئی اس طرح کی کوئی معیار کی سڑک نہیں ہے. تو یہ میں نے 2022-23 میں 2 وے ہائی وے کا ہم نے وہاں پر سنگ بنیاد رکھا تھا، مگر اس کے اوپر کوئی خاص خاطر خواب کام نہیں ہوا. اب ہم نے بہت سوچ بچار کے بعد طے کیا ہے، اور میرا یہ ایمان ہے کہ چاروں صوبے 4 بھائیوں کی طرح ہیں. اگر ایک روٹی ہے تو چاروں بھائی 4 حصے بنا کے کھائیں گے اور اپنا اللہ کا شکر ادا کریں گے. 4 روٹیاں آئیں گی تو 4 بھائی جو ہے ایک ایک روٹی کھائیں گے، 8 آئیں گی. تو اسی طرح جتنا حصہ بڑھے گا اتنا ان کا حصہ بڑھے گا صوبوں کا. تو بلوچستان جو پاکستان کا سب سے بڑا جغرافیائی لحاظ سے صوبہ ہے، اور اس کے فاصلے اتنے زیادہ ہیں کہ ان فاصلوں کو پر کرنے کے لیے انویسٹمنٹ بھی اسی طرح اتنی زیادہ لگتی ہے. جو انہوں نے ہزاروں ٹیوب ویل جو بدل رہے ہیں، اس میں حکومت بھی اور نواب سرفراز بگٹی صاحب کی حکومت بھی اس میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. 70 ارب روپے کا یہ ہے. 70% ہم ڈال رہے ہیں وفاق اور 30% یہ ڈال رہے ہیں، اور اس طرح یہ ہزاروں ٹیوب ویل شمسی توانائی سے چلیں گے. اور اس کا کریڈٹ نواب صاحب کو جاتا ہے اور اچھن اقبال کو اور فائنانس منسٹر کو، جنہوں نے یہ سارا کیا. اب یہ جو خونی سڑک ہے اس کو ہم نے بدلنا ہے خوشحالی کی سڑک میں اور خوشیوں کی سڑک میں اور ترقی کی سڑک میں. تو یہ ہائی وے ہوگی 2 وے، مگر اس کی معیار میں نے جو فیصلہ کیا کہ وہ موٹر وے کا معیار ہوگا، بہترین کوالٹی، 3rd پارٹی ویلیڈیشن. اور اس سڑک کے اوپر جو پہلا جو تخمینہ تھا 2022-23 کا، وہ تھا تقریباً 250 ارب روپیہ. اب یہ جو تخمینہ جو ریوائز کیا انہوں نے وہ تقریباً 300 ارب روپے ہے. اب یہ جو قیمتیں کم ہو رہی ہیں آج، اور وہ ہم پاکستان کے عوام کو ہم پاس آن نہیں کر رہے. 2 سال میں یہ ہائی وے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی. تو ہم اس
बचत को हम नज़र कर रहे हैं बलूचिस्तान के अवाम के, हम इसको हम कर रहे हैं कि, और ये मौका है कि बलूचिस्तान के अवाम को एहसास हो कि वाकई हमारे लिए भी कुछ सोचता है, वफाक हमारे लिए सोच रहा है, पंजाब सोच रहा है, सिंध सोच रहा है, केपी सोच रहा है। तो ये खालिस्तान ये रकम जो है ये N25 के ऊपर खर्च होगी, एक बेहतरीन मेयारी होगा। ये है तो ये हाईवे, लेकिन मोटरवे की क्वालिटी की ये सड़क होगी, और मैं और नवाब साहब ख़ुद खड़े होकर इसको बनवाएंगे। तो ये हमने आज फैसला किया है। बलूचिस्तान खुशहाल होगा तो पाकिस्तान खुशहाल होगा। तरक्की तब है जब चारों सूबे बशमूल बलूचिस्तान इस तरक्की की दौड़ में वो सबसे आगे होंगे। तो इंशाअल्लाह इसी तरह जो हमारा जो फ़ेज़ 2 है ये कच्ची कनाल का, उसको भी हम इन्हीं रकूम से मुकम्मल करेंगे। वो 70 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है। अगर ये प्रोजेक्ट सेकंड फ़ेज़ कच्ची कनाल का मुकम्मल हो जाएगा, इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान के जो चैलेंजेस हैं उनको हम ख़त्म करेंगे। शर्त सिर्फ़ एक है, मेहनत, मेहनत और मेहनत।